بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين وأوليائه الكاملين وعلماء ملته وصلحاء أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. شوق و ادب سے بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام پیش کیجئے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن أمراء وعن علي وعن عثمان ذي الكرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. گنج بخشی فیض عالم مظہر نور خدا ناکساراں پیر کامل آرا رہنما وز برائے خواجہ امیر الدین ولی آن کے چون خزرست پیر کامل مرد چلی. حمد و صلات کے بعد یاران طریقت بیلیو پیر بھائیو، اللہ کی توفیق اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے مجھے اور آپ کو مہینے کے بعد ختم خواجگاں اور 11ویں شریف کے سلسلہ میں روحانی اجتماع میں حاضری کا شرف و احساس نصیب ہو رہا ہے. خوش بخت اور سعادت مند ہیں وہ لوگ جو اپنی سانسوں کو معطر کرنے کے لیے اور روحانیت کو جلا بخشنے کے لیے ایسی باوقار روح پرور ایمان افروز نشست میں حاضری کا شرف پاتے ہیں.
حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو حبر الامہ ہیں، سید المفسرین ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت مولا کائنات کے کزن ہیں اور غسطان رسالت کے عظیم پھول ہیں، خانوادہ نبوت کے عظیم فرد ہیں، ہاشمی اور قریشی ہیں، جن کے بارے میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے بارگاہ الوہیت میں دعا کی تھی، مولا میرے اس بھائی کو قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ آپ نے سمجھا نہیں، پیروں کی دعاؤں پہ وجد میں آنے والے لوگوں اور اپنے محبوبوں کی دعاؤں پہ وجد کرنے والے اور رش کرنے والے اور ان کی دعاؤں کو سلام عظمت پیش کرنے والوں، توجہ کے ساتھ سنیے، میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے الفاظ نکلتے ہیں تو میرا امام بریلی کی مسجد میں بیٹھ کے عشق کے قلم کو حرکت دے کے لکھتا ہے۔ کیا لکھتا ہے؟ اجابت کا صحرا، عنایت کا جھوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ عبداللہ ابن عباس کو قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ تو یہ حضور کی دعاؤں کا ثمر ہے، قیامت تک آنے والے جتنے بھی مفسر آئیں گے قرآن پر اپنی محبتوں اور چاہتوں کو پیش کریں گے، تو جب بھی قرآن کی کسی آیت کا معنی لکھنے کے لیے آمادہ ہوں گے تو انہیں ضرور لکھنا پڑے گا یہ معنی ابن عباس کی تفسیر کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا گیا، پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحبت کے لحاظ سے بہترین لوگ کون سے ہیں؟ توجہ کے ساتھ سنیے گا، میں چند جملوں میں بات مکمل کر رہا ہوں۔ اور آج جو دور دراز سے سفر کر کے اور گرمی کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے امن معمولات کو پیش نظر اور بالائے طاق رکھتے ہوئے یہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ذوق کو تازہ کرنے کے لیے اور ان کی محبتوں میں پروان چڑھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ بارگاہ رسالت مآب میں پوچھا گیا، صحبت کے لحاظ سے، مجلس کے لحاظ سے، نشست کے لحاظ سے، معیت اور دوستی کے لحاظ سے کون سے لوگ بہتر ہیں؟ تو میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی نشاندہی فرمائی۔ تیزی سے سنتے جائیے، میرے آقا و مولا امام الانبیاء نے فرمایا صحبت کے لحاظ سے بہترین لوگ وہ ہیں چہرہ ان کا ہو جلوے خدا کے نظر آ جائیں، یعنی جن کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آ جائے، جن کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آ جائے، جن کی آنکھوں میں آنکھوں ڈالو تو تمہیں اللہ جل مجد العظیم کے انوار و تجلیات نظر آ جائیں۔ فرمایا صحبت کے لحاظ سے وہ بہترین لوگ ہیں، تمہیں چاہیے ان لوگوں کی معیت میں بیٹھو، تمہیں چاہیے ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اور دوسرے نمبر پر میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صحبت کے لحاظ سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کی باتوں سے تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے، جن کی باتوں سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، جب وہ گفتگو کرے تو تمہارے نالج میں، تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے۔ فرمایا ان کی صحبت میں بیٹھ جایا کرو۔ اور تیسرے نمبر پر میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کے عمل سے
تمہیں آخرت کی تیاری کا ذوق ملے، عمل صالح کو دیکھ کر تمہیں آخرت کی تیاری کا خیال آ جائے، فرمایا ان کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ میں بلا مبالغہ مصطفیٰ کی حدیث کو پڑھ کے پورے وثوق کے ساتھ یہ جملہ کہنے میں رتی بر بھی کسی شک اور شبہ ہے بالا تر ہو کر کہنا چاہتا ہوں، خواجہ خواجگاں بابا جی میاں امیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث کے تناظر میں یہ وہ ہستی ہیں جن کے وجود میں صحبت کی تینوں خوبیاں بذریعہ عتم پائی جاتی تھی۔ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا خدا کے جلوہ میں بھی مگن ہو جاتا تھا، انہیں علم نافع بھی ملتا تھا اور آخرت کی تیاری کا سبق بھی نصیب ہو جاتا تھا۔ یہ جملہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ عرض کرتا چلا جاؤں، آج کثرت کے ساتھ محراب و منبر سے کرامتوں کا ظہور تو ضرور ہوتا ہے، کرامتوں کا اعلان و اظہار ضرور ہوتا ہے، اور آج دوڑ لگی ہوئی ہے کرامتوں کے لحاظ سے۔ ایک مرید اپنے پیر کے آستانے کی کرامتوں کی فہرست بیان کرتا ہے، دوسرا مرید اپنے پیر کے آستانوں کی کرامتوں کو بیان کرتا ہے، اور دوڑ لگی ہوئی ہے کرامتوں کے لحاظ سے پیروں کو بڑھانے کے لیے، پیروں کو اونچا چڑھانے کے لیے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں جملہ توجہ کے ساتھ سنیے، ولی کے لیے کرامت کا ظہور ضروری نہیں، کرامت معیار ولایت نہیں، کرامت حق ہے، کرامت سچ ہے، قرآن اور حدیث کی آیات و احادیث اس پر گواہ اور شاہد ہیں۔ لیکن کرامت سے بڑھ کر دین پہ استقامت یہ ولی کی سب سے بڑی پہچان ہے، سب سے بڑی پہچان ہے۔ کرامت اپنی جگہ پہ حق ہے، کرامت اپنی جگہ پہ سچ ہے، ہم کرامتوں کے منکر نہیں ہیں، ہم کرامتوں کے منکر، بلکہ میں اکثر جملہ یہ بولتا ہوں، کرامت ولی کی طبیعت کا یہ اظہار و اعلان نہیں ہوتا کہ ولی اپنی مرضی سے چاہے کہ کرامت کا اظہار ہو جائے، بلکہ جب دین پہ حملہ ہوتا ہے، رب کائنات کی طرف سے القاء ہوتا ہے، ولی کے دل میں رب بات ڈالتا ہے، پھر وہ رب کی عطا کی ہوئی طاقت کے ساتھ خارق عادت عمل کو ظاہر کرتا ہے، رب دین پہ حملہ ہونے پر دین کو بچا دیتا ہے اور اسلام کا جھنڈا لہرا دیتا۔ خواجہ خواجگاں حضور بابا جی میاں کریم امیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی کرامتیں ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں ہیں، لکھی جا سکتی ہیں، بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن آپ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ نے کوٹلہ پنجو بیگ کو اسلام کا قلعہ بنا دیا، بنجر زمین کو توحید و رسالت سے آشنا کر دیا ہے۔ وہاں کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں تھا، وہاں کوئی خدا کو پوجنے والا نہیں تھا، وہاں مصطفیٰ کی ناموس، مصطفیٰ کی رسالت کا اعلان کرنے والا نہیں تھا۔ یہ وہ واحد ہستی ہے کہاں ہندوستان سے چلی ہے اور اس سرزمین پہ قدم رکھا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کو اللہ کی توحید سے بھی آشنا کر دیا ہے اور ہزاروں کو مصطفیٰ کا غلام بھی بنا دیا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ میں نے یہ عرض کیا ہے کرامت حق ہے، بولیے کرامت سچ ہے، قرآن کی آیات اس پر گواہ ہے، مصطفیٰ کی حدیث اس پر شاہد ہیں، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن جب ولی کی عظمت کی بات آئے تو کرامت ہیج ہو جاتی ہے، استقامت بازی لیتی نظر آتی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے آستانے میں تشریف فرما تھے، بسطام میں ایک بندہ آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، حضور میں مرید ہونا چاہتا ہوں۔ حضور
آج بھی تو بڑے بڑے مرید ہیں نا جی. اور بلکہ میں یہ جملہ پتہ نہیں کئی بار یہاں ہی بول بیٹھا ہوں اور مجبوری ہے میں بولتا رہتا ہوں. پتہ نہیں میری عادت اور شریعت میں کہاں سے آ گیا کہ میں بولنے سے رہ نہیں سکتا. آج تو مرید بنانے کے لیے، تعداد بڑھانے کے لیے بڑے بڑے وسائل کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن مشک آں باشد خود بگوید نہ کہ عطار بگوید. مشک آں باشد خود بگوید نہ کہ عطار بگوید. کستوری کے اظہار و اعلان کے لیے اور اس کی خوشبو کو بڑھانے کے لیے اور اس کی سند اور دلیل قائم کرنے کے لیے کسی دنیا کے وسائل اور اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی. جو کستوری ہوتی ہے اپنا وجود خود رکھتی ہے اور اپنی خوشبو کو پھیلا کے دنیا کو دکھاتی ہے. میں کسی کے آسرے کی محتاج نہیں ہوں، میرا وجود ہی میری خوشبو کی دلیل بن کے نظر آ رہا ہے. حضرت با یزید بسطامی ان کے پاس مرید آیا اور آ کر عرض کرنے لگا حضور میں مرید ہونا چاہتا ہوں. ایک مرید ہوتا ہے، ایک مرید ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی پڑھے تو پھر پتہ چلتا ہے نا، صرف و نحو میں آئے تو پھر چلتا ہے نا، کسی سے سامنے زانو تلمس طے کرے تو پھر چلتا ہے، مدرسوں میں آئے تو پھر چلتا ہے کہ مرید کون ہوتا ہے اور مرید کون ہوتا ہے. صاحب وہ مرید بننے آیا تھا. آج بھی تو بڑے بڑے مرید ہیں اور وہ پیر پر یہ احسان کرتے ہیں کہ ہم نے 2 گھنٹے محفل ختم خواجگاہ میں دے دیا. یہ بھی پیر پر احسان ہوتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں مرید بننے کا شوق کہاں سے آیا تھا؟ پیر اور مرید کا سلسلہ یہ دنیا کی رسم اور رواج نہیں ہے. پیر کا یہ منصب نہیں ہے کہ تمہاری بکریوں کا دودھ بڑھائے. پیر کا یہ منصب نہیں ہے کہ تمہارے کاروبار چلائے. پیر کا یہ منصب نہیں ہے کہ تمہارے گھر سے جادو کو ہٹائے. پیر کا منصب یہ نہیں ہے کہ تمہاری تنگ دستی کو خوشحالی میں بدل دے. یہ سارے ذرائع، اسباب اور وسائل، ساری چاہتیں اور ضرورتیں بعد میں ہیں. پیر پکڑنے کا پہلا منصب یہ ہے اجڑے ہوئے دل میں محبت خدا کو لائے. اس کا ٹوٹا ہوا تعلق رب سے جوڑ دے. اس کا ٹوٹا ہوا تعلق رب سے، اس کا ٹوٹا ہوا تعلق رب سے. میرے بابا جی حضور میاں خورشید عالم رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر یہ جملہ کہا کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے جس لیے ہم بیٹھے ہیں لوگ اس کے لیے آتے ہی نہیں. جس کے لیے ہم بیٹھے ہیں، جو ہماری ڈیوٹی ہے، اس کے لیے لوگ آتے نہیں، اور جس کے لیے ہماری ڈیوٹی نہیں وہ لوگ ہمارے پیچھے پیچھے پڑتے نظر آتے ہیں. یہ ڈیوٹی نہیں ہے. لیکن جب بندے کا دل روشن ہو جائے، بندے کے دل میں نور آ جائے، تو خدا کی قسم ظاہری طور پہ انقلاب خود بخود آ جاتا ہے. میرے آقا مولا امام الانبیاء کی حدیث ہے من کثرت صلاتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار. جو رات کو مصلی کو روشن کرتا ہے، دن کے اندر اسے بیوٹی پارلر پہ جا کے کریموں کا سہارا لے کر چہرے کی رونق بڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. مصلی کے ساتھ دوستی دل کے اندر نور پیدا کرتی ہے. جب دل نوری ہو جاتا ہے تو اس نور کا اثر چہرے پہ عیاں ہو جاتا ہے. اس کا اثر چہرے پہ عیاں ہو جاتا ہے. یہ جملہ بھی توجہ کے ساتھ سنیے. آج یہ ختم خواجگاہ میں نے کس لیے رکھا ہے؟ کوئی دنیاوی اس کے معاملات نہیں ہے، کوئی دنیاوی اس کے تقاضے نہیں ہے. خدا کی قسم اٹھا کے کہنا چاہتا ہوں جب دنیاوی معاملات اس کے اندر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس راستے سے محفوظ کر لے. لیکن میں نے خالصتاً اس کو یہ رکھا ہے کہ بابا جی کی جو روحانی ڈیوٹی تھی، جو ذمہ داری تھی، جو ان کا سلسلہ طریقت تھا، وہ نگاہوں سے پلاتے تھے. ہم بزم سجا کے انہی کو اس راستے پہ چلاتے نظر آتے ہیں. وقت دیا کرو، ٹائم پہ آیا کرو، ٹائم پہ آیا کرو. کسی کے دل میں ایک بات بھی اتر جائے. اور یہاں خطابات جو ہوتے ہیں وہ صرف اس لیے نہیں ہوتے کہ خطابت کا رنگ دکھانا ہوتا ہے، وہ صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ تاکہ آنے والوں کو کوئی نہ کوئی پیغام مل جائے.
آنے والوں کو راہ ہدایت مل جائے. عرض کر رہا ہوں حضرت بایزید بستامی ان کے پاس بندہ آیا, عرض کرنے لگا حضور مرید ہونا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا پھر شرط ہے کہ تجھے 3 دن آستانے پہ رہنا پڑے گا, تجھے 3 دن. اور جس کی سچی محبت اور لگن ہو, 1 دن کیا 2 دن کیا, وہ جتنے دن بھی کہیں وہ شرط کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. دل میں تڑپ تھی مرید ہونے کی. 1 دن رہا, 2 دن رہا, تیسرے دن اس نے بستر اٹھایا, سامان اٹھایا, چلنے لگا. آپ نے فرمایا تم تو مرید ہونے آئے تھے, بغیر مرید ہونے کے جا رہے ہو. کہنے لگا میں مرید ہونے آیا تھا, بڑی کرامتیں آپ کی سنی تھیں, بڑی کرامتیں آپ کی سنی تھیں, تو میں کرامتوں کو سن کے آیا تھا. چلو آپ نے مہربانی فرمائی, 3 دن ٹھہرنے کا موقع دیا, تو میں نے بھی دل سے کہا جو سنی تھی آج ان کے آستانے پہ رہ کے خود دیکھ بھی لوں گا. آج بھی تو بڑے بڑے لوگ کرامتیں دیکھ کر مرید ہوتے ہیں نا, سمجھ نہیں یار, کرامتیں سن کے صرف مرید ہوتے ہیں. اور شیخ سعدی فرماتے تھے پیران میں پران مریداں ہمیں پرانت, پیر اڑتے نہیں ہیں, مرید پھاڑ کے اڑا دیتے ہیں. سمجھ کوئی نہیں آئی؟ ناراض ہو گئے ہو؟ تہاڈی ناراضگی دی مینوں پرواہ ہی کوئی نہیں, آوندا ہی ایتھے ہووے جندا پکا دل ہوندا ہے. اس محفل چ الحمدللہ کچا بندہ آوندا ہی نہیں, بالکل پکا ہوندا ہے. اور جڑا مرید پیر نہ ناراض ہو جائے وہ مرید کیڑا ہے؟ حضرت گرامی اس نے کہا کیا کہ میں جو سن کے آیا تھا آج موقع ملا ہے, 3 دن رہوں گا پھر دیکھ بھی لوں گا. تیسرے دن جانے لگا تو عرض کرنے لگا جو سنی تھی ان میں سے کوئی بھی دیکھی نہیں ہے. 3 دن آپ کی کرامت کوئی بھی ظاہر نہیں ہوئی. حضرت بایزید بستامی نے اس کا دامن پکڑ کے ہلا کے جھنجھوڑ کے بیدار کر کے کہا مجھے یہ تو بتا 3 دنوں میں فرائض میں, واجبات میں, سنت مؤکدہ میں, سنت غیر مؤکدہ میں, نوافل میں, حتیٰ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک میں اور آپ کے طریقہ مطہرہ میں کوئی عمل بھی میرا شریعت کے خلاف دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں دیکھا. آپ نے اس وقت فرمایا الاستقامت فوق الکرامہ, فرمایا کرامت ہے اس اقامت کا پلہ بھاری نظر آتا. حضرات گرامی یہ تو چند جملے تھے جو میں نے ولایت کے لحاظ سے آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ ولایت کے لیے کرامت کا ظہور ضروری, بلکہ یہ تو ثانوی حیثیت ہے جس کو رب کائنات ولایت کا تاج عطا فرما دیتا ہے. وہ آنکھیں کھولے پھر بھی رب کرامت بنا دیتا ہے, آنکھیں بند کرے پھر بھی رب کرامت بنا دیتا ہے, اشارہ کرے پھر بھی رب کرامت بنا دیتا ہے. گویا اس کے من میں جو بھی آتا ہے میرے حضور کی حدیث اس کے کردار کو استقامت اور عظمت دے رہی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہو, جو اللہ کا ہو جاتا ہے رب کائنات کائنات کی ہر شے کو اس کے تابع کر دیتا ہے. اب میں بڑا اہم پیغام دینا چاہتا ہوں, توجہ کے ساتھ سنیے گا. میرا سلسلہ طریقت ایک سلسلہ نسب ہوتا ہے اور ایک سلسلہ, بولیے سارے, ایک سلسلہ نسب خونی لحاظ سے چلتا ہے اور سلسلہ طریقت نسبت کے لحاظ سے چلتا ہے. میں آپ کو اپنا سلسلہ طریقت, جب بھی آپ کسی کا مرید ہوں, جب بھی آپ کسی کا مرید ہوں تو اس میں جو اعلیٰ حضرت نے 4 باتیں لکھی ہیں ان میں سے ایک بات ہے کہ سلسلہ متصل ہونا چاہیے. اگر اس کا سلسلہ طریقت کٹ جائے تو اس کی بیعت, بولے میرا سلسلہ طریقت سنیں, میں حضور والد گرامی دستگیر زماں حضور میاں غلام دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید ہوں. حضور میاں غلام دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ خورشید نقشبند, خورشید ولایت,
حضور بابا جی میاں خورشید عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرود ہیں. حضور میاں خورشید عالم رحمت اللہ تعالی علیہ میاں محمد دین رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید ہیں. خلافت و اجازت حضور بابا جی میاں کرامت اللہ سے بھی آپ کو حاصل ہے, میاں محمد دین سے بھی آپ کو حاصل ہے, اور میاں محمد دین حضور خواجہ خواجگاں بابا جی میاں امیر الدین کے مرید ہیں. اور میاں امیر الدین قطب الاولیاء غوث زمان حضور پیر سید امام علی شاہ کے مرید ہیں. اور حضور پیر سید امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حاجی شاہ حسین کے مرید ہیں. حضرات گرامی یہ سلسلہ چلتا 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 جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے, اور جناب ابو بکر صدیق کی وساطت سے جناب محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. اور میں الحمدللہ سلسلہ طریقت کے لحاظ سے آستان عالیہ کوٹلہ شریف کی ذمہ داری میرے کمزور کندھوں پہ ہے. میرے آپ اپنے اگر کوئی کسی کا مرید ہے اس سے بھی سلسلہ طریقت پوچھا کرو. جب سلسلہ طریقت پوچھو گے تو پھر پتا چلے گا کہ ہمارے شیخ کا سلسلہ کہاں جاتا ہے, ہمارے شیخ کا سلسلہ کہاں جاتا ہے. آج میرے حضور بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضور والد گرامی حضور دستگیر زمان میاں غلام دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ طریقہ مبارک تھا, یہ عادت کریمانہ تھی, یہ ان کی شفقت اور مہربانی تھی روحانیت میں. کیا کہ وہ کسی آستانے پہ یا اپنے مریدوں میں سے کسی مرید میں اہلیت اور صلاحیت طریقت اور شریعت کے لحاظ سے دیکھتے تھے تو آپ اجازت و خلافت سے نواز دیتے تھے. یہاں تک مجھے یاد ہے, اور اس پر آج بھی لوگ گواہ ہیں, میاں رحمت علی صاحب گنگ شریف کے, میاں رفیق صاحب ان کے غالباً بھتیجے ہیں, اگر کوئی بندہ یہاں جانتا ہے بھتیجے ہیں, وہ چکی چلاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ یہ آٹا جو پیسنے والی ہے چکی چلاتے تھے. دادا جان حضور میاں خورشید عالم رحمت اللہ تعالی علیہ گنگ شریف میں گئے, آپ نے دیکھا کہ وہ چکی چلا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اور جو آستانے پر آنے والے زائرین ہیں, مریدین ہیں, متوسلین ہیں, معتقدین ہیں, ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. میاں رحمت علی صاحب کا وصال ہو چکا, اب کوئی ان کی لائن کو چلانے والا بندہ نہیں تھا. وہ تو کاروبار کرتے تھے, چکی بھی چلاتے تھے. آپ نے فرمایا چکی بھی چلاؤ لیکن میاں رحمت علی شاہ, میاں رحمت علی نقشبندی کی طریقت کا دیا بھی جلاؤ. یہ کام بھی کرو. میرے والد گرامی خود بھی کام کرتے رہے. میرے بابا جان میاں خورشید عالم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ہاتھوں سے خود کام کرنے پر فخر کرتے رہے. آپ نے کہا چکی بھی چلاؤ لیکن میاں رحمت علی کا جو کام ہے طریقت اور شریعت کا وہ بھی کرو. آپ نے اٹھایا, ان کو اٹھا کر مسجد میں لائے, وضو کروایا, اور وضو کروا کے آپ نے سبق پڑھایا, خود طریقت کا سبق پڑھایا. اور سبق پڑھانے کے بعد آپ نے صافہ لیا, صافہ لے کر ان کے سر پہ باندھ دیا. آپ نے فرمایا میں میاں رحمت علی کے جو سلسلہ طریقت کی تمہیں اجازت بھی دیتا ہوں, خلافت بھی دیتا ہوں. اب جملہ سنیے گا. ایک پیر صاحب تھے, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا. وہ پیر صاحب اپنے انا میں بڑے پیر صاحب تھے. وہ کسی اور کو اپنے مقابل کا پیر سمجھتے نہیں تھے. جن کا باپ بگڑا ہو اولاد کیسے سمجھ سکتی ہے؟ سمجھ نہیں آئی؟ باپ کا اثر تو اولاد پہ ہوتا ہے نا. اس کو پتا چلا, اس نے کہا یہ میاں خورشید عالم صاحب جب ان کا دل کرتا ہے بندوں کو اجازت دے دیتے ہیں, بندوں کو خلافت دے دیتے ہیں. میرے حضور بابا جی میاں خورشید عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کو پتا چلا تو آپ نے مسکرا کے کہا, فرمایا میں نے اللہ اللہ کرنے بتائی ہے, ڈاکو تو نہیں بنایا. کوئی نہیں سمجھ آئی تو فرمایا میں نے اللہ اللہ کرنے کا درس دیا ہے, میں نے اللہ اللہ یعنی میں اللہ اللہ کرنے کا پیغام دیا ہے, درس دیا ہے. وہ لوگوں کو اللہ اللہ بتائے گا, ڈاکہ زنی کا سبق تو نہیں پڑھائے گا, چوری اور ڈکیتی تو نہیں سکھلائے گا. فرمایا اگر یہ گناہ ہے تو ایسا گناہ میں بار بار کرتا نظر آؤں گا. آج یہ میں اپنے تحت میں نے اپنے والد گرامی میرے شیخ کامل حضور بابا جی میاں غلام دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ, میرا سلسلہ طریقت ان سے وابستہ ہے.
اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے اس نسبت پہ مان بھی ہے، فخر بھی ہے اور ناز بھی ہے۔ علم میں نے جامعہ نظامیہ سے پڑھا ہے، طالب علم میں تعلیمی لحاظ سے جامعہ نظامیہ کا ہوں، لیکن اس علم پہ جو نور چڑھانے والی شخصیت ہے اسے دستگیر زماں بابا جی میاں غلام دستگیر کہا جاتا ہے۔ اب اس سلسلے میں بات طویل ہو جائے گی۔ اب آج کی نشست میں میں اپنے شیخ کامل کی اجازت سے، روحانی اجازت سے اور ان کے فیض سے، میں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ابرار احمد نقشبندی کوٹلوی، پہلے یہ عمومی طور پہ یہ مرید تو کوٹلہ شریف کے ہے اور فیض بھی نے کوٹلہ شریف کا ہے، اور یہ وہ واحد بندہ ہے جس نے حضور خواجہ خواجگاں بابا جی میاں امیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر، آپ کی ذات پر کلمی طور پہ پہلے کام کیا ہے، تحریری طور پہ جس نے پہلے کام کیا۔ جامعہ نعیمیہ میں جب شہادت العالمیہ پہ مقالہ لکھا جاتا ہے، مقالہ علماء موجود ہیں، طلباء بھی یہاں موجود ہیں، جس طرح دنیا کے لحاظ سے یہ پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا جاتا ہے، درس نظامی میں بھی شہادت العالمیہ جو ایم میں عربی اور ایم اسلامیات کے برابر ہے، اس میں مقالہ لکھا جاتا ہے، تو مفتی محمد ابرار احمد نقشبندی کوٹلوی نے سب سے پہلے حضور خواجہ خواجگاں بابا جی میاں امیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر، آپ کی ذات پہ ایم اے عربی اور ایم اے اصلاحیات کے لیے مقالہ لکھا، اور پھر یہ اندر باہر سے بالکل طریقت کے لحاظ سے پکا ہے، اور یہ حافظ قرآن بھی ہے، پھر عالم دین بھی ہے، تخصص فی الفقہ بھی کیا گیا، یعنی مفتی کا کورس بھی کیا ہے۔ آج کل تو خلافتیں بانٹی جاتی ہیں نا، اور خلافتوں کے انداز بھی کچھ اور ہوتے ہیں۔ واللہ میں اپنی پوری دیانت کے ساتھ طریقت کے لحاظ سے جو میرے اوپر ذمہ داری ہے اس کے لحاظ سے میں نے اس راہ کے لیے اسے امین سمجھا، اس راہ کے لیے اسے امین سمجھا کہ یہ شریعت کے لحاظ سے بھی اور طریقت کے راستے میں اب ہم اس کی رہنمائی کریں گے، اب ہم اس کو چلائیں گے، جہاں دل کرے مراقبہ میں بھی آئیں گے، مجاہدہ میں بھی آئیں گے، اور پھر جوں اس کی منزلیں، اور بندہ جب اس انداز میں ذمہ دار نہیں نہ ہوتا، اس کے اعمال آزاد ہوتے ہیں، اس کے اعمال و افعال آزاد ہوتے ہیں۔ جب اس کے کاندھوں پہ کوئی ذمہ داری کا بوجھ آ جائے پھر قدم پھونک پھونک کے اٹھاتا ہے کہ اب میری ذات کی بات نہیں ہے، میرے شیخ کی ذات کی بات ہے۔ تو آج میں آستان عالیہ کوٹلہ شریف کی طرف سے اپنے میاں صغیر احمد ولد میاں غلام دستگیر نقشبندی کی حیثیت سے مفتی محمد ابرار احمد نقشبندی کوٹلوی کو دستار خلافت و اجازت دے رہا ہوں۔ قصیدہ بردہ شریف کی، قصیدہ بردہ، بیٹھے رہیں اٹھے نہیں، قصیدہ بردہ شریف کا ورد کریں۔ مولا یا کھولو هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته الحمدللہ ثم الحمدللہ آستان عالیہ
کوٹلہ شریف کے لحاظ سے میں نے آج سے مفتی محمد ابرار احمد نقشبندی کوٹلوی کو سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ امیریہ کی انہیں اجازت و خلافت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ اسے سلسلے کا صحیح معنوں میں امین بنائے اور اس سلسلے پہ صحیح معنوں میں اسے استقامت عطا فرمائے۔ اور میں تمام تر اپنے سلسلے کے واسطوں کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات حضور خواجہ صاحب کی طریقت کا جو رنگ اور انداز اور فیض ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس میں مزید برکتیں اور مزید عظمتیں عطا فرمائے۔ ختم شریف ہوگا، ختم شریف کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد لنگر شریف آپ نے پورے ساتھ تناول فرمانا ہے، اس کے بعد آپ کو اجازت ہوگی۔ اعلان کر رہا ہوں یہ پروگرام جس کا بالکل مقصد تربیت ہے، روحانیت کا فیضان ہے اور مریدوں کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کی جو نوری شعائیں ہیں وہ دلوں میں اتارنے کا بڑا اہم اور بڑا باوقار اور بڑا ضروری پیغام اس میں دیا جاتا ہے۔ تو اس کی تاریخ اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کر لیا کریں۔ آپ سوشل میڈیا یا ہمارے پیغام کا انتظار نہیں کرنا، بلکہ یہ پروگرام انگریزی مہینے کی، اب دیکھو نا پھر بھی آپ میرے اعلان کا انتظار کر رہے ہو، انگریزی مہینے کی دوسری اتوار، انگریزی مہینے کی دوسری اتوار صبح 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک منعقد ہوتا ہے۔ اور جو احباب تسلسل کے ساتھ اس میں حاضری دیتے ہیں ان سے پوچھئے گا کہ ہماری حاضری کی بدولت رب کائنات کے کتنے کرم کے پھول ہم اس محفل کے ذریعے چنتے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنوں میں نوکری دینے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو صحیح معنوں میں اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ختم شریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ آمنا برب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم،
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ نہ تیرے نصیب کی بات ہے نہ میرے نصیب کی بات ہے نہ تیرے نصیب کی بات ہے نہ میرے نصیب کی بات ہے جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا آقا نواز دیں جسے چاہا آقا نواز دیں جسے چاہا در پہ بلا لیا یہ در حبیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ
وآلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اول آخر درود شریف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر میری ملک کر دیں۔ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصراط المستقیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الصلاۃ والسلام علیکم وعلی آلک وصحبہ۔ جو کلمات پڑھے ہیں بوسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری ملک کر دیں، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب النزاع وقنا حساب المیزان۔ پروردگار عالم، آج کی اس نشست پاک میں قرآن کی صورت میں، نعت خوانی کے انداز میں، نظم و نثر میں، لنگر شریف کے اہتمام کی صورت میں جو کچھ بھی تیری رضا کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت غلامی کے اعزاز و اظہار کے لیے جو کلمات طیبات ادا ہوئے، جو امور خیر سر انجام پائے، ان سب کو تیری بلند و بالا بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ تیری طرف سے جو ثواب مرحمت ہوا، ہم اپنے آقا و مولا امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں ہدیتاً پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ آپ کے والدین کریمین کی بارگاہ اقدس میں جملہ انبیاء علیہ السلام، جملہ امہات المؤمنین، خصوصیت کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت عائشہ الصدیقہ، حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ، دیگر امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ جمیع اہل بیت اطہار، جمیع صحابہ کبار، صحابیات، تابعین، تابعیات، اتباع تابعین، محدثین، مجتہدین، علماء ربانیین، اولیاء کاملین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات، سب کی ارواح میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہوئے جتنے بھی آج میرے ساتھ ہاتھ اٹھائے شامل ہیں، ان کے والدین میں، بہن بھائیوں میں، عزیز و قارب میں، چھوٹے بڑے جو عقیدے کی صحت اور استقامت کے ساتھ اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، مولا سب کی ارواح تک ایصال کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ خصوصیت کے ساتھ ان کلمات طیبات کا ثواب بوسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، حضور شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آپ کے مشائخ، آپ کے اساتذہ، آپ کے مریدین، آپ کے خلفاء، سب کی ارواح تک ایصال کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ سلطان الاولیاء، سید الحجویر، سید الحجویر حضرت حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مشائخ، آپ کے اساتذہ، آپ کے مریدین، خلفاء، آپ کے خاندان میں، آپ کے آباء و اجداد میں جتنے بھی لوگ اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، مولا سب کی ارواح تک ایصال کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ حضور مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خاں فاضل بریلی کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ میرے سمیت جتنے بھی احباب یہاں موجود ہیں، ان کے اساتذہ میں سے،
ان کے مشائخ میں سے جو بھی اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں مولا سب کی ارواح تک ایصال کرتے ہیں مولا قبول فرما۔ خصوصیت کے ساتھ حضور خواجہ خواجگاں بابا جی میاں امیر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آپ کے دونوں صاحبزادے حضور بابا جی میاں کرامت اللہ صاحب، بابا جی میاں نعمت اللہ صاحب، آپ کے خلفاء اور مریدین بابا جی میاں محمدین صاحب، میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہما کی ارواح تک پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما۔ آپ کے پوتے خورشید نقشبند حضور بابا جی میاں خورشید عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بابا جی میاں محمد حسین صاحب، بابا جی میاں غلام حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما۔ خصوصیت کے ساتھ میرے شیخ کامل، میرے استاذ، میرے مربی، میرے محسن، میرے والد گرامی حضور بابا جی میاں غلام دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح پرفتوح کو پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما۔ والدہ مرحومہ مغفورہ کی روح پرفتوح کو پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما۔ خواجہ صاحب کے مزار پنانوان سے منسلک جو قبرستان ہے اس کے اندر جتنے بھی آپ کے خاندان کے، آپ کے مریدین کے لوگ وہاں موجود ہیں، مدفون ہیں، سب کی ارواح تک ایصال کرتے ہیں مولا قبول فرما۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو بھی مسلمان مرد و زن عقیدے کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں مولا سب کی ارواح تک ایصال کرتے ہیں مولا قبول فرما۔ پروردگار عالم آج کی اس محفل میں جو کلمات صحیح ادا ہوئے، جو امور خیر سر انجام پائے، مولا ان کو اپنے کرم سے قبول فرما لے، اور جو بھی کسی لحاظ سے، گفتگو کے لحاظ سے، افعال و اعمال کے لحاظ سے سستی ہو چکی، کل میں تغیر اور تبدل کا شکار ہوئے، مولا اپنے کرم سے معافی کے طلبگار ہیں، معافی عطا فرما مولا، معافی کے طلبگار ہیں، معافی عطا فرما۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا۔ پروردگار عالم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ پروردگار عالم محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کا واسطہ سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ مولا سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ جو نماز نہیں پڑھتے انہیں نماز کا شوق عطا فرما دے، نماز کی عادت عطا فرما دے۔ جو نماز پڑھتے ہیں مولا ان کی نمازوں میں خشوع و خضوع کا نور عطا فرما دے، سجدوں میں لذت عطا فرما دے، قیام میں لذت عطا فرما دے۔ اپنی عبادت میں مولا کریم خشوع و خضوع کی لذت سے مولا نمازیوں کی نماز میں یہ نور عطا فرما دے۔ پروردگار عالم ہم سب کو رزق حلال وافر عطا فرما دے، لقمہ حرام سے محفوظ و مامون فرما دے۔ جتنے بھی بیلی یہاں آئے ہیں دعاؤں کی درخواستیں کرتے ہیں، مولا سب کے دلوں کو نور معرفت عطا فرما دے، نور معرفت عطا فرما دے، نور حقیقت عطا فرما دے، نور شریعت عطا فرما دے، نور طریقت عطا فرما دے۔ مولا سب کی مشکلوں کو آسان کر دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو کاروباری لحاظ سے، گھر کے ماحول کے لحاظ سے، اولاد کے لحاظ سے، زندگی کے معاملات کے لحاظ سے پریشانیاں رکھتے ہیں، تکلیفیں رکھتے ہیں، مولا تجھے تیرے نیک بندوں کی مجلس کا واسطہ دے کر عرض کرتے ہیں، مولا دکھوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما دے، پریشانیوں کو خوشحالیوں میں تبدیل فرما دے۔ جن کے پاس رزق حلال کے وسائل اور اسباب نہیں، مولا انہیں رزق حلال کے وسیع تر اچھے وسائل و اسباب عطا فرما دے۔ مولا جن کے پاس اولاد نہیں انہیں اولاد صالحہ کا نور عطا فرما دے۔ جنہیں اولادیں دی ہیں مولا وہ نافرمان ہیں، صراط مستقیم سے دور جا چکی ہیں، مولا ان کی اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، صراط مستقیم پہ چلنے والے جذبات اور سوچ عطا فرما دے۔ پروردگار عالم تیرے محبوب بندوں کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں، مولا اہل سنت و جماعت کے جتنے بھی مدارس اور مساجد ہیں سب کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرما دے، اور سب کے صدقہ میں جامعہ گلزار امیریہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے۔ اس میں پڑھنے والے، پڑھانے والے، اس کے ساتھ تعاون فرمانے والے، اس کے لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنے والے، مولا جو بھی جس مقام پہ بھی اس کے لیے اچھی نیت، اچھا ارادہ، مالی طور پہ
اور جانی طور پہ رکھتے ہیں، مولا سب کو دارین کی برکتیں اور سعادتیں عطا فرما دے۔ مولا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مبین کی خدمت میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا باطن میں بھی نور عطا فرما دے، ظاہر میں بھی نور عطا فرما دے، ذلت و رسوائی سے بچا لے مولا، ذلت و رسوائی سے بچا لے، ذلت و رسوائی سے بچا لے مولا، دنیا کی ذلت سے بچا لے، قبر کی تکلیف سے بچا لے، حشر کے میدان کی سختیوں سے مولا محفوظ فرما دے۔ مولا بندہ تو گناہ گار ہے، تو رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، اکریمہ تیرا نام ہے، فضل سب پہ کرنا تیرا کام ہے، فضل سب پہ کر دو تو کیا بات ہے، خزانے کی چابی تیرے پاس ہے، خدایا بدے شوق ذات رسول، بدرد محمد مرا کن قبول، حیاتی مماتی ہما وقت ما عطا کن وصال مرا مصطفیٰ، وزبرائے خواجہ امیر الدین ولی، وزبرائے خواجہ امیر الدین ولی، وزبرائے خواجہ امیر الدین ولی، کے چوں خضر است پیر کامل مرد جلی۔ مولا کریم حضور خواجہ خواجگاں کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو، اپنی سیرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما دے مولا، آپ کی عبادت کا نور ہمیں عطا فرما دے، آپ کے زہد و ورع اور تقوی کا نور عطا فرما دے، آپ کے راستے پہ چل کر ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے کی عادت عطا فرما دے مولا، کردار میں، اقوال میں، افعال میں کسی لحاظ سے بھی سستی ہے مولا، اس سستی کو دور فرما دے، صراط مستقیم کے عین مطابق اپنے کردار کو، اپنے اقوال کو، اپنے افعال کو ڈھالنے کی، سنوارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بندہ نچیز ان سارے بیلیوں کی ترجمانی میں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے مولا، آج آنے والا کوئی بھی خالی نہ جائے، جو نیک نیت لے کر، نیک ارادہ لے کر، نیک تصور اور خیال لے کر آیا ہے مولا، میں تیرے بندوں کو تیری بارگاہ میں ان کا واسطہ پیش کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں مولا، سب کی خالی جھولیوں کو دولت مراد سے معمور فرما دے، اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، سب کا بلا، سب کی خیر۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، الہی بہکے بنی فاطمہ کے برکول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ورکبو، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول، خدایا بحق محمد رسول، دعا ہم گناہگاروں کی فرما لو قبول۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا و آلانا و اولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔